لوگ سمجھتے ہیں کہ مال سے وقار بنتا ہے، لیکن مولائے کائنات سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا کہ 7 وجوہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے علم کو عظمت عطا کی ہے۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی خدمت میں 10 لوگ آئے اور آ کر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اے وسیع رسول، اے ولی پروردگار، امیر المومنین، امام المتقین، ہمارے سوال جو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، سوال ایک ہے مگر جواب اور دلیل ہر ایک کو علیحدہ چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ آقا علم افضل ہے یا مال؟ یہ سوال، اور ہر ایک کا جواب پہلے کے جواب سے مختلف ہونا چاہیے، دلیل علیحدہ ہونی چاہیے۔ اور مولا کائنات ان کو جواب دیتے رہے۔ پہلا جواب حضرت تھا، آقا نے فرمایا کہ العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ۔ اے سوال پوچھنے والو، کیا علم افضل ہے یا مال؟ علی کا جواب یہ ہے کہ علم افضل ہے، چونکہ یہ علم انبیاء کا ترکہ ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ العلم افضل لأنہ میراث الانبیاء، یہ تو انبیاء کا ترکہ ہے، یہ تو انبیاء کی میراث ہے، یہ تو نبیوں کا ترکہ ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، ملائکہ نے یہی سوال پوچھا کہ رب العالمین، کیا ہم تیری بندگی نہیں کرتے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، اور ہم تیری بندگی و عبادت کرتے ہیں، تو حضرت انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ مالک نے اس وقت جب انسان اور ملک کے درمیان تقابل تھا، رب العالمین نے حضرت آدم کو جو فضیلت و برتری دی، وہ اس کی بنیاد جو تھی، اللہ نے تسبیح و تحلیل کو قرار نہیں دیا، مالک نے بندگی کو قرار نہیں دیا۔ مالک نے فرمایا جتنا آدم علم رکھتے ہیں اتنا تم ملائک نہیں رکھتے ہو۔ اللہ نے انسان کی فضیلت ملائکہ پر جو اس کا معیار قرار دیا وہ علم۔ وعلم الآدم الاسماء، اللہ نے جناب حضرت آدم کو ان اسماء کی تعلیم دی۔ پھر ملائکہ سے بھی پوچھا، ملائکہ نے جب اظہار کیا اپنی لا علمی کا، اپنی کوتاہی کا، تو پروردگار عالم نے فرمایا میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ حضرت انسان کس عظمت کا یہ مالک ہے۔ تو لہٰذا انسان کی عزت، انسان کا شرف علم میں ہے، نہ کہ مال میں، دولت میں نہیں ہے۔ اس لیے پھر دوسرا بڑا اور پوچھنے لگا، آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے یہ دولت رکھی ہے، علم کی بھی اور مال کی بھی۔ یحصل المال، یہ مال جو ہے یہ کافر کو بھی ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، لیکن لا یحصل العلم الا للمؤمن۔ لیکن یاد رکھو علم کی دولت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ علم کی دولت اسے دیتا ہے جس کے قلب میں علی کی ولایت ہوتی ہے۔ جس کا دل ولایت علی سے منور ہے، ایمان سے منور اور مزین ہوتا ہے، رب العالمین اسے علم کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ اس کو علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کافروں کے پاس علم نہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی علوم ہے، ان کے پاس لا کا علم ہے، ان کے پاس بیالوجی اور فزکس کے علم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقط اور فقط
مومنوں کو علم عنایت کرتا ہے۔ آقا اس کی تعریف میں فرماتے ہیں ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت کا موجب بنے اسے علم کہتے ہیں، اور وہ تیری معلومات جو تجھے اللہ سے دور کرے وہ جہالت ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیز دوستو، مہربانو، علم بلند ہے۔ اللہ نے انسان کی عزت اور عظمت کو رکھا دو چیزوں میں، ایمان اور علم، ایمان اور علم۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک نکتہ ایمان کے حوالے سے بھی کہتا چلو جاؤں۔ ایمان کے حوالے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بننے کے بعد اس اژدہا نے ان جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بن چکی تھیں ان کو نگل لیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ سارے کے سارے وہ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ ادھر سے یہ فرعون نے ان کو دھمکی دی، اور فرعون نے ان سے یہ کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے مالک کائنات اور رب العالمین موسیٰ و ہارون کے پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں تمہیں ہارے ہاتھ اور پاؤں کو قطع کر دوں گا، ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے ٹانگ، ایک طرف سے پاؤں اور ایک دوسری طرف سے ہاتھ، اس طرح سے تمہیں قطع کروں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو جدا کر دوں گا۔ اس وقت ان کا جملہ تھا جو مالک کائنات نے اس کو قرآن میں نقش کر دیا، وہ ساحر اور جادوگر جو سجدہ ریز ہو چکے تھے جواب میں یہ کہنے لگے لا زیر ان الی ربنا لمنقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے اب تو ہم اپنے اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان کی نعمت ہونے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو تو کرنا چاہے، تو قطع کرنا چاہتا ہے، سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے، دار پہ چڑھانا چاہتا ہے، تختہ دار پہ ہم چڑھ سکتے ہیں، مگر ہم اپنے مالک اور مالک کائنات اور رب العالمین کی بندگی اور عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کی بلندی ہے، یہ ہے ایمان۔ اور ایک نکتہ اور عرض کرتا چلوں، ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ایمان جہالت سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کس سے پیدا؟ یاد رکھیے جتنے نوجوانان تشریف فرمائیں، انسان کی ویلیو، انسان کی عزت، انسان کی عظمت وہ بنتی ہے کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے۔ جتنا انسان کا عمل اتنی اس کی ویلیو۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رتی اور ایک ذرہ برابر بھی جس کی برائی ہے وہ اپنے اس کارنامے اور اپنے اس اعمال نامے کو دیکھ لے گا، اور جس کے پاس تھوڑی سی بھی نیکی ہے اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ بس عزیز دوستو مہربانو، عمل، ویلیو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے عمل، لیکن عمل کی ویلیو کس سے بنتی ہے؟ اگر کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے، اور اگر وہ سونے جیسی نعمت کو بھی خرچ کرتا رہے لیکن اگر اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے تو رب العالمین اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ عمل کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، جتنا ایمان بلند اس کے عمل کی ویلیو اتنی بلند۔ اور ایمان کیسے سے بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے معرفت سے۔ معرفت کیسے سے حاصل ہوتی ہے؟ علم سے۔ آقا فرماتے ہیں لا نجات الا بالطاعہ،
بندگی و اطاعت پروردگار کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہے، اس کی نجات ہی نہیں ہے جب تک اطاعت کی دولت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لا طاعت، اطاعت نہیں ہو سکتی الا بالتعلیم، مگر وہ ہوتی ہے علم کے ذریعے، علم کے بغیر اطاعت ہی نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر علم کے ہے اور جاہل ہے اور صبح کی 2 رکعت نماز فجر کی بجائے اگر 20 رکعت پڑھ دے، 1 رکوع کرنے کی بجائے اگر وہ 5 رکوع کرتا رہے، کیا اس کی بندگی اسے فائدہ دے گی؟ اس لیے کہ یہ اس کی بندگی جو وہ بندگی شمار کر رہا ہے، حقیقت میں یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہ نجات نہیں ہے، یہ طاعت نہیں ہے۔ بس طاعت ہوتی ہے تعلیم سے، اور تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں التعلیم بالتعلم، تعلیم ہوتی ہے سیکھنے سے۔ گھر میں بیٹھا رہے بستروں پہ اور اپنے کاروبار زندگی میں 18 گھنٹے 24 گھنٹے وہاں پہ اپنا وقت صرف کرتا رہے، اور اگر تعلم کے لیے، علم کے حصول کے لیے ادارہ علمی میں نہیں آتا، کیا وہ عالم بن جائے گا؟ وہ نہیں بن سکتا۔ پھر اپنی مرضی کی بندگی، اپنی مرضی کی عبادت تعلم سے، اور تعلم کے لیے یہ ادارے بنائے گئے اور یہاں پہ آئیں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں سامن الحجج، آقا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن، اللہ رحمت کرے اس شخص پر، خدا پروردگار عالم رحم کرے ہر اس شخص پر کہ جو ہمارے منشور کو زندہ کرتا ہے، ہمارے نصب العین کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر اور مشن کو زندہ کرتا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا کیف یحیی امرکم، تمہارے امر کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا 2 کام، ان یتعلم علومنا، جو شخص ہم اہل بیت نبوت کے علوم کو سیکھتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ طالب علم بن جانے والا عالم اور علوم کی ترویج و تبلیغ کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جو ہم اہل بیت کے مشن کو زندہ کرتا ہے، ہم اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ شخص ہے جو ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے، علوم کی ترویج اور تبلیغ دین کے لیے وقت دے۔ اسی لیے جب قیامت کا دن ہوگا، ایک حدیث اور عرض کر کے زحمتوں ختم کروں، آقا فرماتے ہیں یہی سامن الحجج فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یقال للفقیہ، جو فقہ جعفریہ کا، جو مذہب مکتب جعفریہ کا، جو مکتب شیعہ اشریہ کا، جو اہل بیت نبوت کے مکتب کا علم رکھنے والا فقیہ ہوتا ہے، مجتہد ہوگا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجتہد صاحب تشریف لے آؤ، عالم دین صاحب تشریف لے آؤ، نہیں، اس کو فقیہ اور عالم سے نہیں بلایا جائے گا، اس کو آواز دی جائے گی یا ایھا الکافل لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے، آؤ جنت تمہارا استقبال کرتی ہے۔ یہ ہے کافل ایتام آل محمد، آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے۔ یہ غیبت امام میں یہ یتیمان آل محمد، یہ فرزندان آل محمد، یہ مکتب کے ان طفلان کی اور ان شاگردان کی یہ کفالت کرنے والی۔ ایک الہادی لضعفاء محبیہم و موالیہم، ان کو پکارا جائے گا ہادی کے نام سے، اے اہل بیت نبوت کے محبوں اور ان کی ولایت رکھنے والوں کی ہدایت کرنے والے ہادیوں، آؤ جنت تمہاری مشتاق ہے۔ وہ بڑھیں گے، چلیں گے، جب جنت کی طرف جائیں گے فوراً آواز آئے گی کف، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا کرو؟ حتی تشفع لمن اخذ منک او تعلم منک، جس نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا، جس نے آپ کی تقلید کی، جس نے آپ سے مسئلہ یاد کیا، جو آپ کی شاگردگی میں آپ سے پڑھتا رہا، رکو، اکیلے نہ جاؤ، مقلد کو ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ ہے مکتب اہل بیت۔ لہٰذا انسان کی عزت
علم سے ہے، انسان کا وقار علم سے ہے، انسان کے پاس لازوال دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے۔ پھر اس کسی نے پوچھا آقا علم افضل یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ علم، مال جتنا زیادہ مالدار ہے، اس مالدار شخص کے پاس جتنا کثیر مال ہے، وہ مال کی حفاظت کا محتاج ہے، ضرورت ہے مال کی نگہبانی کرے۔ المال یحتاج الی الحافظ، مال محتاج ہے، ضرورت ہے اس کی محافظ، سیکیورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں، بینکوں میں سیکیورٹی گارڈ ہیں، فیکٹریوں میں سیکیورٹی گارڈ ہیں، ملوں کے ہیں، مل کے مالک کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، اس لیے کہ مال اتنا ہے کہ چوری کا خطرہ ہے۔ علم وہ لازوال دولت ہے جسے چوری کا خطرہ نہیں ہے، مال سے چوری کا خطرہ ہے، علم لازوال دولت ہے جو اہل علم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ علم تو اہل علم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ العلم یحفظ صاحبہ، علم تو صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں علم۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو مال ہے، یہ مال جب انسان جاتا ہے تو وہ مال اس سے وفا نہیں کرتا۔ آج تک سنے کہ کسی مالدار سے مال نے وفا کی اور وہ ساتھ لے کے گیا ہو؟ نہیں، مال بے وفا ہے، دولت بے وفا ہے، مال دنیا بے وفا ہے۔ ہاں اگر کوئی باوفا ترین چیز ہے جو انسان کے ساتھ اس کی قبر میں بھی جائے گی، محشر میں بھی موجود ہوگی، حتیٰ کہ پل صراط پر اس کو پل صراط سے عبور کرانے میں اس کو مدد فراہم کرے گی، وہ انسان کا علم ہوگا۔ العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط، پل صراط سے اس پر جب مرور کرے گا، گزرے گا، علم اس کی مدد کرے گا۔ والمال یمنع، لیکن یہی مالدار جب پل صراط سے گزرنے لگے گا، مال روک لے گا، رکو رکو ابھی اپنا حساب دیتے جاؤ، یہ مال جو تیرا تھا کیا حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ یہ مال جو تو نے کمایا تھا کیا اس میں مسکینوں کے حق کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ مال جو تیرے پاس تھا، مالدار، کیا تو نے اس میں سادات کا خمس بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ یہ مال جو تیرے پاس تھا، کیا تو نے اس میں سہم امام، غیبت امام میں مال کے سے خمس نکال کر امام کے وکیل کو عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سب سے حساب ہوگا مال کا، جتنا بڑے مالدار ہیں اتنا بڑا حساب ہوگا۔ لہذا علم بڑی اتنی دولت ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین نے کیا خوب کلام فرمایا ہے۔ آقا کا ہر ایک لفظ ہے جو سونے سے لکھنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو، اے اللہ ہم اہل بیت اور علی تیری تقسیم پہ اتنا راضی اور خوش ہیں کہ تو نے ہم اہل بیت کے لیے علم کو پسند کیا، دشمنوں کے لیے مال کو پسند کیا۔ علی خطیب منبر سلونی، فخر ہے ہم اہل بیت نبوت کے چاہنے والوں کو، اگر ہمیں امام ملے ہیں تو علی جیسے امام ہیں جو خطیب منبر سلونی ہیں، امام ملے ہیں تو جناب باقر العلوم جیسے ملے ہیں، امام ملے ہیں تو جعفر صادق جیسے ملے ہیں، امام ملے ہیں تو عالم آل محمد امام رضا جیسے امام نصیب ہوئے، جو کسی مکتب کو نہیں ہے، کسی مسلک کو نہیں ہے۔ لیکن پھر اپنے گریبانوں میں جھانکنا بھی چاہیے، اتنے بڑے صاحبان علم، خطیب منبر سلونی کے ماننے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اب ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو 12 اماموں کے نام بھی یاد نہیں۔ اگر کسی کو 12 امام اور 14 معصومین کے اسماء گرامی یاد ہیں مگر ان کی تاریخ ولادت و شہادت کا پتہ نہیں ہے، یہ تو میں اپنی بیتی سنا رہا ہوں۔ کسی بچے سے پوچھا جو 9th 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، سید ہے، پوچھا کہ تم سید ہو؟ کہا جی۔ کون سے؟ جی بخاری۔ تو آپ امام بخاری کی اولاد ہیں؟ کہنے لگے جی جی ہم امام بخاری علیہ رحمت کی اولاد ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کہاں ہے؟ کہنے لگا کراچی۔ علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ کہنے لگا لاہور۔ آپ بتائیے امام موسیٰ کاظم کا روضہ کہاں ہے؟ کہا حضور معاف کرنا میں نہیں جانتا، ہوں میں سید، سادات گھرانے میں پیدا ہوا، دینی مذہبی عزادار، باپ سید ہے،
شیعہ ہیں، گھر پہ علم لگے ہوئے ہیں، مگر اپنے معصوم ہستی اور اپنے رہبر و قائد و سردار و امام کی تاریخ ولادت و شہادت اور آقا کے مقام آقا کا مدفن کا نہیں پتا کہ آقا کی قبر مبارک کہاں ہے، روضہ مبارک۔ حبشی ماحول ہے۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھیں، معاشرے میں جائیں، پوچھیں، ان سے پوچھیں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں، فوراً بدی جواب دیں گے کہ اتنے ہوتے ہیں۔ اسی سے اگر پوچھو کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، وہ نہیں جانتا۔ ویسے ہمارا معاشرہ ہے، بچے نے ایف ایس سی کیا ہے جی الحمدللہ، 1000+ نمبر ہے اس کے، بچے نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے پورے بورڈ کو، مگر افسوس ہے کہ اس کو اپنے مولا و آقا سید و سردار مولا کائنات امیر المومنین کی تاریخ ولادت نہیں آتی، واجبات وضو نہیں آتے، نجاسات کا پتہ نہیں ہے، مطہرات کا پتہ نہیں ہے، اپنے واجبات کا علم نہیں ہے، جائز و ناجائز کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا مال روک دے گا۔ رکو اے مالدار، اے دنیا میں مال پہ گھمنڈ اور غرور کرنے والے، ذرا جواب دے، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ ہے؟ یہ مال کمایا کہاں سے؟ مال نے کسی سے وفا کی؟ کسی سے مال کسی سے وفا نہیں کرتا۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کہاں اقتدار اور حکومتیں اور مال و دولت کے وہ نشے؟ لہٰذا علم عزت ہے، علم۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان، الناس کلہم، سارے کے سارے انسان مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہاں اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو اہل علم زندہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد۔